السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ مدد طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے پیارے مسلمان پاکستانیوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، امید ہے آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ شعیب شاہین کے اوپر حملہ، وکیلوں کے اوپر حملہ، RO آفس کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جا رہا۔ شعیب شاہین اور تمام وکیلوں کے اوپر حملہ، عورتوں کے ساتھ بھی بدتمیزی، پولیس والوں کی دہشت گردی کی طرح غنڈہ گردی بھی جاری۔ تو شروع کرتے ہیں ایک شعر سے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے موتی جو جگر کے پار ہوتا ہے۔ یہ محمود شام ہیں جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے جنگ کے اندر، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ دل کے اندر بہت زیادہ اتر گئی ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، آپ لوگ بھی ضرور ان کی آرٹیکل کو یہ پڑھیے گا۔ تو میں اس کے کچھ اقتباس اپنے ویڈیو کے اندر شامل کروں گی انشاءاللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں، صبح 8 بجے سے 5 بجے تک 12 کروڑ ووٹر اپنے پولنگ اسٹیشن ڈھونڈنے میں، اپنے ووٹ ڈالنے میں مصروف رہے۔ ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں نے انتخاب کا فریضہ انجام دیا۔ میڈیا سے نشر ہونے والے نتائج سے خیموں، قلعوں اور راہداریوں، ساؤنڈ پروف محلوں میں بیٹھے عقل کے دعوے داروں کو خیال آیا کہ حسن انتخاب نذیر ضرورت بن گیا ہے۔ عمرانی شعور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ عوامی سیلاب کے آگے باندھنا ضروری ہے، اس کا رخ موڑنا ناگزیر ہے۔ عوام نے سرمائے اور شمشیر دونوں کو شکست دے دی ہے۔ جہاں ایک سال ضمنی انتخاب نہیں ہونے دیے گئے، وہاں خاک نشین عرش نشین بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے غیر ملکی مبصرین نے بھی دیکھا، بکسوں میں بیلٹ پیپر نہیں، بے باکی اور دور اندیشی بے تاب بے چین ہے برآمد ہو رہی۔ واشنگٹن دم بخود رہ گیا اور لندن انگشت بدنہ آدم خاک کو عروج کیوں مل رہا ہے؟ یہ ٹوٹے ہوئے تارے کامل کیوں بن رہے ہیں؟ 7، 14 اور 10 سال کی سزاؤں کا بوجھ اتنا ہلکا کیسے ہو رہا ہے؟ قیدی 804 کو کوٹری کی سلاخوں کیوں پگھل رہی ہیں؟ تو ان کا آرٹیکل بہت زبردست ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا اس کو شیئر کروں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہے پاکستان کے جو بہت زیادہ ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ان کی کچھ چیزیں کل وائرل ہوئی ہیں، جیسے ایمان جو ایک خاتون ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے RO کے آفس کے سامنے گئیں اور ان کے اوپر جو ہے شیلنگ کی گئی۔ ان کی والدہ کو بھی جو ہے گولیاں لگی ہیں اور وہ بھی ہاسپٹل کے اندر ہیں۔ انہوں نے اپنے جو ہے وہاں کے جو SHO تھے یا DPO، ان سے گزارش کی اور انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے لوگوں، آپ پیچھے ہو جاؤ، ہم آپ کے سامنے، آپ ہمارے سامنے مت آئیے۔ اور وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور وہ اتنی زیادہ نڈر تھی، اور آپ اس ویڈیو کے اندر بھی ان کا جو ہے دیکھیں گے کلپس۔ تو اس کے اندر اس نے یہ کہا کہ میرے جو بھائی کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو میرے ورکرز ہیں اور جتنے بھی پاکستانی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ گولیاں نہیں چلائیں گے، آپ میری ماں کو گولیاں ماریں اور مجھے گولیاں ماریں، لیکن ہم اپنا فارم 47 یہاں سے لے کر جائیں گے، کیونکہ میں جیتی ہوئی ہوں اور میں اپنے باپ کی 30 سال کی محنت کو ضائع ہونے نہیں دوں گی۔ اور وہ عورت ہر جگہ پہ گئی، ہر فورم پہ گئی، اور پولیس والوں نے اس کو بھی شیل مارے، اس کی ماں کو بھی ہاسپٹل میں پہنچا دیا۔ اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں بھی بہت زیادہ جو بڑائی کا مظاہرہ کیا ہے کچھ علماء اکرام نے، جو کہ ہار گئے ہیں، جو جمعیت اسلام کے جو ہے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے اتنی کوئی بڑائی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے خود جا کر پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو جا کے مبارکباد دی، اور ان کی جو فتح ہے ان کو اتنی عزت اور تکریم کے ساتھ مبارکباد دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کی، اور یہی ہم جو ہے مسلمان پاکستانیوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دشمن نہیں ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ہم صرف پارٹیوں کے ہم الگ ہیں، لیکن ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلائیں۔ ہم کیوں گولیاں چلائیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، اس کو دیت دینی پڑے گی، 100 اونٹوں کے برابر دیت دینی پڑے گی۔ ایک فوجی بھی اپنے مسلمان
کو جو ہے اگر گولی مارتا ہے اس کو بھی 100 اونٹوں کی دیت دینی پڑتی ہے، اس کو دینی چاہیے، اور اس کو اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں چلے گا تو اس کو اللہ کے گھر اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ تو ایک مسلمان کسی کو بلا وجہ میں، یا فوجی ہو یا ہمارے کوئی بھی ریاستی ادارے ہوں، وہ اس کو جان سے مار نہیں سکتے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اٹک میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ مارا جا رہا ہے، ان کے سروں پہ ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ایک آدمی کے اوپر 4 6 پولیس والے ان کے اوپر اس لیے ڈنڈے برسا رہے ہیں کہ وہ اپنا حق لینے آئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے درندگیاں کریں گے، اور ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اور ٹوٹل ان کے لوگوں کے رزلٹ نہیں اناؤنس کیے گئے، کیوں؟ انہوں نے ہیرا منڈی لگائی ہوئی ہیں، انہوں نے بکرا منڈیاں لگائی ہوئی ہیں، لوگوں کو کی ضمیر فروشیاں کرنی ہیں، ان کو خریدنا ہے، ان لوگوں کی بیٹیوں اور عورتوں کی عزتوں کو اچھالنا ہے، اور ان کو بلیک میل کر کے ان سے زبردستی پارٹیاں اور وفاداریاں جو ہے سارے بنیا کہ صبح جدوں سارے اسی سارے کی مخصوصی بیگ کھولے نے صوبائی دیاں تے بھی کافی سخت صوبائی دیاں جڑیاں سن ساڈیاں کھولیاں سن تے جڑی فیڈرل دیاں سن وہ تو ساڈیاں 13 کاپیاں کٹ 13 کاپیاں گھٹ نے تسی گئے ہو آر او کول؟ جی میں 3 دفعہ میں گیا انہاں نوں کہیا کہ تسی اے آر او ہو؟ ہاں جی یہ سینئر تسی کتنی باری گئے ہو؟ میں سر ایک دفعہ تے کی کہندے نے آر او صاحب نے کہ بس تبدیل کرانے کی کوشش کی جانی ہے، کیونکہ اگر ایک دفعہ رزلٹ پورے اناؤنس ہو گئے تو پھر ان کو جو ہے پوری پروسیجر کرنا پڑے گا، اور فوراً سے پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا پڑے گا، سب کی حلف برداری سٹارٹ ہو جائے گی، اور پھر قوم جو حکومت بنانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے یہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خریدنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے آج پاکستان تحریک انصاف نے جو کال دی ہوئی ہے احتجاج کی، تو یہ فالس فلیگ 9 مئی جیسا بھی آپریشن کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ ویڈیوز باہر آ رہی ہیں کہ جو آرمی کے کچھ جو بیرکیں ہیں وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ جو ہے ڈالوں پہ ان کے جھنڈوں کو لگایا جا رہا ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پاکستانیوں اگر آپ احتجاج کرنے کے لیے نکل رہے ہیں تو ان ایسے عناصر سے محفوظ رہیں، اپنی پارٹی کو اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیں۔ یہ ڈالیں ہیں اور بڑی بڑی سی سزوکیاں ہیں جن کے اوپر یہ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ لوگوں کو ہوش میں رہنا ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کی تخریب کاری کرنے کی کوشش کرے، آپ کو وہاں سے ہٹ جانا ہے اور پیچھے ہو جانا ہے، آپ نے ان ڈالوں سے دور رہنا ہے، آپ نے اس قسم کے عناصر سے دور رہنا ہے، اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بچا کے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچا کے رکھنا ہے، تاکہ آپ عوام جو ہے عمران خان کی طاقت ہیں، آپ کو کسی بھی صورت میں جیلوں میں دوبارہ سے نہیں جانا، آپ نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملانا ہے، آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، آپ نے ان کے جھانسوں میں نہیں آنا، کیونکہ یہاں پر جو ہے دشمنوں سے لڑنے کے بجائے یہاں پہ ہمارے کچھ جو ہے نادان لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں شمشیر اور بندوقیں ہیں، وہ اپنے ملک کے لوگوں سے ہی لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اپنی فوج سے ہرگز بھی نہیں لڑنا، نہ اگر وہ آپ کو اکسا رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو اکسائے، آپ کو ان کی اس میں نہیں ہونا، کیونکہ جس طرح سے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے اتنی بڑائی کا جو ہے مظاہرہ کیا ہے، جو کہ دیکھ کر انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، کہ ایک جو ہے انہوں نے اپنی ویڈیو جاری کی ہے کہ وہ ہارے ہوئے تھے اور لوگوں کو 14 ہزار کی لیڈ تھی اور ان کو ہرا کے دوسروں کو جتوایا گیا، اور اسی طرح سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو امیدوار جو ہے 4 5 نمبر تھا، اس نے کہا ہے کہ میں جو ہے علی محمد خان کو مبارکباد دیتا ہوں اور باقی دیگر رہنماؤں کو، اور میں ہارا ہوا ہوں اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور اس قسم کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ تو پاکستانیوں، ہمارے جو ہم سارے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ہم پارٹیوں میں اگر کوئی جماعت اسلامی والے بھی لوگ اسی طرح سے کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی والوں کا بھی ساتھ دے رہے ہیں اور باقی تحریک لبیک بھی وہاں پہ احتجاج میں شامل ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا تو یہ ان کی عادت بن جائے گی اور اسی طرح سے یہ زندگی بھر دھاندلی کرتے رہیں گے اور ہماری بچوں کو ہمیں غلامی کے اندر دھکیلتے رہیں گے۔
تو یہ چیزیں جو مناظر ہیں جو یکجہتی کے، وہ سارا کچھ عمران خان نے پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ پارٹیوں سے بلند ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے برے وقت میں کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ کو اپنے جو بھائی ہیں آپ کے، جو اگر وہ مسلم لیگ نون کا بھی بندہ ہے وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے نفرتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، نہ ہی ہمیں اتنی حد سے بڑھنا چاہیے کسی کے دست و گریبان تک پہنچیں۔ اور آپ لوگوں نے کسی کو نہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، نہ پتھر کا جواب اینٹ سے دینا ہے۔ آپ سارے مسلمان بہن بھائی ہیں، آپ بھائی بھائی ہیں، آپ کو جو ہے اگر آپ کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہیں، آپ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہرگز بناؤ، چاہے آپ کو جو مرضی اکسائے۔ کچھ مفاد پرست ٹولے ہیں جو اقتدار پہ مسند پہ، اور طاقتور ٹولے ہیں جو کہ اپنے مفاد کی وجہ سے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں اور کھوکھلا کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کا الاکار ہرگز بھی نہیں بننا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت زیادہ عمران خان سے بھی لوگوں کی بہت زیادہ ملاقات ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہرگز بھی حکومت بنانے کی جو ہے نہیں دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو ہے رزلٹس کو روکا ہوا ہے۔ تو اس قسم کی اور جتنے بھی عالمی میڈیا ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو اچھالا ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی امریکہ کے سینیٹرز ہیں اور باقی جو ہیں ان کے ٹویٹس آ گئے ہیں، اور انہوں نے سخت مذمت کی ہے، اور ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی مذمت کی ہے۔ تو اگر پاکستانیوں آپ اسی طرح سے باہر کے ملکوں میں احتجاج کریں گے تو دنیا آپ کے ملک کے لیے کھڑی ہوگی اور حق کے لیے کھڑی ہوگی، اور آپ کو آزادی رائے نصیب ہوگی۔ لیکن آپ کو 9 مئی کے ہر قسم کے طرح کے جو ہے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو جہاں جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی آپ لوگ ہیں احتجاج کر رہے ہیں، آپ لوگ خاص طور پہ اس کا خیال رکھیں، آپ کو کسی بھی پرتشدد مظاہرے سے ہٹ جانا ہے، آپ کو پیچھے ہو جانا ہے، آپ کو ان کو موقع نہیں دینا کہ یہ آپ کے اوپر دوبارہ سے جھوٹے الزام لگا کے آپ کو جیلوں میں ڈالیں۔ تو ابھی تک کے لیے اتنی ویڈیو، مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ایک بار پھر اسی کرسی پہ براجمان ہوگا، 2/3 اکثریت سے ہوگا، اور انشاءاللہ عمران خان کو آپ ہنستے جائیں، آپ کے ہنسنے سے میرے حوصلے کم نہیں ہوں گے۔ وقت ثابت کرے گا کون اصلی شیر ہے۔ میرے پیچھے بھی کروڑوں لوگ کھڑے ہیں۔